اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے ایک لکھا ہوا علم سے ورق چھوڑ گیا تو قیامت کے دن آگ اور جہنم کے درمیان وہ ورق حائل ہو جائے گا، اور حالق اکبر اس ورق پہ لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کے بدلے اس کو دنیا سے 7 گنا بڑا شہر عطا فرمائے گا۔ تو علم کی قیمت وہ ہے جس کا کوئی بھی موازنہ یا اس کو تول نہیں سکتا۔ علم وہ چیز ہے جو نہ کبھی ختم ہوئی ہے، نہ کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ ہر دور میں علم کے کھوج لے کر بہت سارے شخصیات آئی، بہت ساری علم و دانش سے بری ہوئی ہستیاں آئیں، اور جس ہستی نے بھی علم کے سمندر کو دیکھا، جانا، تھوڑا سا سمجھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے صرف ایک قطرہ اٹھایا ہے، سمندر کا سمندر یوں ہی پڑا ہے۔ تو علم کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کہ آپ تک پہنچائی جائے اور آپ اس سے مستفید ہوں، آپ کی آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں، لیکن ہر انسان وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں وہ اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ علم کی طرف جانے میں کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام زندگی کے حوالے سے مثالیں ہوں، عام زندگی کے حوالے سے باتیں ہوں، عام زندگی کے حوالے سے پرابلم پہ بات ہو، عام زندگی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو اس پہ ڈسکس کیا جائے، تاکہ جو بھی مسائل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اس سے بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع جو یسٹرڈے پروگرام کیا فرائیڈے کا وہی ہے، بٹ نام کا ڈفرنس ہے، حالت حال۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ صاحب حال اور حالت حال کا فرق بھی دیکھیں گے، اور اس پہ بات بھی کریں گے، اور قلب کی کیفیات پہ بھی بات ہوگی۔ تو اسی موضوع کے ساتھ تمام ناظرین کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم حروف ابجد کی روشنی میں معرفت، طریقت، شریعت کے تمام زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور کیفیت الحادثہ کی صورت میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ دنیاوی مسئلے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، روحانی مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے پرابلم رہے گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں۔ اگر کسی پرابلم کے حوالے سے ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ قبلہ شاہ صاحب کو بتا کے اس کے پرابلم کا حل لینا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کو لائیو کال کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا۔ جو ذرا لائیو کال نہ کر سکیں ان کے لیے ان کی ٹی وی اسکرین پہ نمبرز موجود ہیں پری بکنگ کے نام سے۔ وہ قبلہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ نمبر ہیں، وہ آپ قبلہ شاہ صاحب سے ان نمبرز پہ آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر کسی بھی قسم کا آپ کو دنیاوی مسئلہ ہے، چاہے وہ بیٹی کے حوالے سے ہے، بیٹے کے حوالے سے ہے، گھریلو ناچاکی کے حوالے سے ہے، روحانی کیفیت کے حوالے سے ہے، روحانی پرابلم کے حوالے سے ہے، جو ہے ٹھہراؤ کے حوالے سے پرابلم ہے، پڑھنے میں دشواری ہے کسی چیز کی، یا اور بھی بے شمار مسائل آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو ہے فرما برداری کا مسئلہ ہے اولاد کے حوالے سے، ایسے مسئلے ہیں، میں گننے پہ آؤں تو پورا پروگرام مسئلوں پہ چلا جائے گا، لیکن ابھی کسی بھی دنیاوی مسئلے کے لیے اور روحانی مسئلے کے لیے آپ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو بھی آ کے اگر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوگا، اور ملاقات کا بھی سلسلہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آستانے پہ مل سکتے ہیں آپ قبلہ شاہ صاحب سے،
بات کر سکتے ہیں. اور آج ختم کا دن ہے تو تھوڑی سی مصروفیت بھی ہوگی شام کو, تو دعاؤں کا سلسلہ بھی ظاہر ہوگا, تو آپ نام بھی لکھوا سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اجتماعی دعا کا بھی بندوبست کیا جائے گا. اور ذکر و فکر کی محفل آپ جانتے ہیں کہ ہوگی, اور کس طرح ہوتی ہے یہ آپ صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز جو ہے قبلہ شاہ صاحب کے جو آستانے میں ہوئی محفل, ان کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی. تو ناظرین محترم, اب چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. شاہ صاحب, سب سے پہلے السلام علیکم. ہمارے جو موضوع ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت سارے ٹیکس بھی آتے ہیں, بہت ساری ریپلائز بھی آتی ہیں کہ تھینک یو ویری مچ بھی کرتے ہیں لوگ, اور بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے اچھے موضوع لے کر آئے ہیں, اور تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. جو باتیں نہیں نکلی تھی آج تک روحانیت کے سفر کی, یا کہہ لیں تصوف کے راستے کی, جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں, وہ نکل رہی ہیں. تو یسٹرڈے صاحب حال پہ گفتگو ہوئی, آج حالت حال پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو میں فرق جاننا چاہوں گا کہ صاحب حال اور حالت حال کہتے کسے ہیں, اور اس میں فرق کیا؟ دیکھیں, کل ہم نے سمجھایا تھا کہ حال کی کیفیت کس کو کہتے ہیں نا. جی. اب صاحب حال بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ وہ حال کی کیفیت پہ سوار ہوتا ہے, کیونکہ روحانیت میں, تصوف میں جو ہے نا, سواری کا بڑا کانسیپٹ ہے. یا تو آپ کسی چیز پہ سوار ہو جاؤ یا کوئی چیز آپ پہ سوار ہو جائے, دونوں میں سے ایک ہی کنڈیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ سوار ہو جائے. ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے, یا تو آپ کسی پہ سوار ہو گئے یا کوئی چیز آپ پہ سوار ہو گئی. صاحب حال وہ ہوتا ہے کہ جو حال کی کیفیت پہ سوار ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے چل پڑے, یعنی کہ بیسیکلی حالت حال جو ہے اس کو مسخر کر لے. اب مسخر کا مطلب ہوتا ہے ٹیک اوور کر لے, یعنی کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے. حالت حال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر حالت حال جو ہے سواری لے لے, کہ وہ حالت حال میں چلا جائے. اچھا, اس کیفیت میں جو ہے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. حالت حال جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جب دھمال ڈلتا ہے کلندر صاحب کا, بڑے بڑے لوگ پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں, بیچ میں ناچنے لگ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا جب دھمال ڈلتا ہے, بس وہ حالت حال ہے. وہ چیز, وہ یعنی کہ حال آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, اور پھر تھوڑی دیر میں جب وہ حال اترتا ہے پھر آپ پیچھے واپس دھکے کے اندر چلے گئے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے حالت حال اور صاحب حال ہے. صاحب کا مطلب ہوتا ہے, صاحب علم کے کس کو کہتے ہیں کہ اس نے علم جو ہے سیکھا ہوتا ہے, اس کے پاس علم ہوتا ہے, سینہ روشن ہوتا ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ کہ سینے روشن سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی آسمانی علم, میں بات کر رہا ہوں کیا کہتے ہیں دنیاوی کتابوں کا علم. صاحب علم وہ ہوتا ہے جو دنیاوی کتاب ہے. جو روحانی علوم ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب علم ہے. وہ ہمارے ہاں اس کو نہیں سمجھایا جاتا, اس کو راوی سمجھایا جاتا. جو میرے والد صاحب نے ٹی وی پہ بھی کہا, اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں پرانے پروگرام دیکھیں, انہوں نے بھی یہی تشریح کی ہے. صاحب علم کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے سینہ روشن نہیں ہوتا. صاحب علم کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے صاحب علم, کیونکہ اس نے علم کے اوپر وہ جو ہے اس نے بڑا سوار ہو گیا نا, وہ کسی بھی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے, تھیسس لکھ سکتا ہے, کچھ بھی. روحانیت کا ڈیفرنٹ سسٹم ہے, وہ سینے کے اندر سے اترتی ہے, سینے میں ہی آتی ہے, سینے سے ہی باہر جاتی ہے, کیونکہ قلب سے تعلق ہوتا ہے اس کا. دیکھیں, جو چیز جہاں سے آئے گی, اللہ کا قانون ہے یہ, کو وہ چیز وہیں کی ہوگی. گاڑی کا انجن از ڈیزائنڈ فار دا کار, وہ ہم اسٹوڈیو میں رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے, اس سے ہم تصویر نہیں دیکھ سکتے, اس سے پروڈکشن کا کوئی کام نہیں, نہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا, نہ سنا جا سکتا ہے, نہ دیکھا جا سکتا ہے اس سے. وہ گاڑی کے لیے ڈیزائنڈ ہے, گاڑی کے لیے ہی چلے گا, جنریٹر میں چلے گا, کوئی چلانے والے کام کے لیے انجن کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ چینل چل رہا ہے. ان تھیوری اگر آپ دیکھو اس کو, اب تھوڑا سا منطق کی طرف آ جاؤ, تو یہ کہ چینل چل رہا ہے مگر انجن سے نہیں چلا سکتے آپ. ہاں, بجلی کے لیے اس کو استعمال کر لو ایز اے جنریٹر, مگر چینل چلے گا نہیں اس سے. چینل کی اپنی ہی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اپنے جو بھی اکوپمنٹ ہے سب کچھ اپنا ہے, ٹھیک ہے نا. نہ اس کے اندر آٹو میکینک ہوتا ہے پروڈکشن میں, ٹیکنیشین ہوتا ہے الگ, پروڈیوسر ہوتا ہے, ہر چیز کی اپنی منطق ہے. اسی لیے جو ہے روحانیت کا یہ جو سب سے کور چیز ہے, وہ جہاں کا علوم ہے وہ وہیں ہٹ کرتا ہے, یہ دل میں اترتا ہے, قلبی کیفیت ہے, کیونکہ غیب کی چیز ہے, یہ دعوت غیب ہے. شاہ صاحب, قلب کے بارے میں آج تک سنتے آئے ہیں, قلب کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں, قلب جو ہے, روح جو ہے قلب میں بستی ہے,
ویسے اگر قلب کو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دل کے کو کہتے ہیں، اور دل ایک جسم کا پارٹ ہے جو بلڈ سرکولیشن میں ہیلپ کرتا ہے، وہ سب تک بلڈ پہنچاتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی آپ کو زندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قلب جس میں روح بستی ہے، قلب کی کیفیت ڈفرینٹ ہے، قلب کی چاہ ہے، قلب ہے کیا؟ قلب جو ہے نا، آپ نے 25,000 دفعہ سنا ہوگا کہ جی قلب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اوپر حاوی ہو جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. قلب ہے کیا چیز، یہ کسی نے آج تک کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، مگر یہ راز ہے. لوگ جو صوفیز ہیں، جو درویش ہیں، جو اس معاملے میں جو ہے جو علم رکھتے ہیں، وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ راز و نیاز ہیں اللہ کے، اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ایک گاڑی ہے، دوبارہ میں گاڑی کی طرف آؤں گا ایک عام آدمی کو ایگزامپل دینے کے لیے. وہ گاڑی کب تک ہے؟ جب تک چل رہی ہے. جب تک چل رہی ہے نا. اگر وہ کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیکار ہو گئی. بیکار ہو گئی. کچھ عرصے تک لوگ دیکھیں، دور سے دیکھ رہے ہیں گاڑی کھڑی ہے، لیکن اگر سٹارٹ کرنے پہ آگے چابی پھرائی، کچھ بھی نہیں. ایونچولی کیا ہوگا، وہ اسکریپ بن جائے گا. کیا کہلائے گی؟ میٹل کہلائے گا نا. جب اسکریپ ہو کے وہ، یعنی کہ اتنی بڑی گاڑی اتنے سے جب وہ اس کو کرش کرتے ہیں تو اتنے سے باکس میں آ گئی. ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کو اسکوائر بنا دیا، پھر کیا ہے، وہ میٹل ہو گیا، اسکریپ میٹل ہو گیا وہ، یعنی کہ ریسائکل کے لیے تیار ہو گیا. دل کس وجہ سے دل کہلاتا ہے؟ دھڑکن کی وجہ سے. قلب آپ کی دھڑکن ہے، روح آپ کی دھڑکن کو استعمال کرتی ہے. روح میں ہے کرنٹ، روح چلاتی ہے اس کو. جب حضرت اسرائیل آتے ہیں، وہ دل نہیں لے کے جاتے آدمی کا، نہ خون کی، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی خون کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، کوئی آپ کی جو وہ ہوتی ہے، وینز ہوتی ہے یا وہ نالی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بیرک، وہ کیا کہتے ہیں، بیریئر نہیں لگاتے. وہ آپ کی روح کو لے آتے ہیں جو اس کو چلاتی ہے، جو چلاتی ہے، اور اس کے ساتھ دھڑکن بھی چلے، کیونکہ روح میں ہے کرنٹ. کیوں عاملین، اب میں بات کروں گا بالکل لووسٹ لیول کی روحانیت میں، کیوں عاملین قبرستان میں بیٹھتے ہیں؟ کیوں؟ وہاں سے الیکٹریسٹی چارج ملتی ہے، کرنٹ عالم ارواح مسخر ہوتا ہے. عالم ارواح کے اوپر یعنی کہ سواری ہونے کا زیادہ چانس ہے، کیونکہ مردے. اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں انسان مردے ہوتے ہیں وہاں جن بھی مردے ہوتے ہیں. وہی قبرستان استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایزی ایکسیس ہے. اور رات کو اماموں کا قول ہے کہ مردے رات کو بات کرتے ہیں. بالکل. اور یہ قول کی بات یہ ہے، میں صاف بیان کر دوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ قبرستان کے ساتھ سے گزرو تو السلام علیکم و اہل القبور کہا کرو، اور مردے جواب بھی اس بات کا دیتے ہیں، پر آپ سننے کے اگر آپ، ہاں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں سننے کے، ورنہ جواب دیتے ہیں. جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو روح ہے وہ کرنٹ ہے، وہ دھڑکن ہے، وہ سب کچھ ہے. آپ کا دل تو ایک دنیاوی چیز ہے، ایک لمپ بنا ہوا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل. اور بٹ ہر چیز کا سمجھ میں پھر یہ آ رہا ہے کہ مرکز یہی ہے. مرکز یہ ہے، روح مرکز ہے آپ کی روح مرکز ہے. آپ کی جو بیسیکلی آپ کی جو ساتھ دنیا میں آئے ہو، آپ وہ روح کی وجہ سے آئے ہو، جسم کی وجہ سے نہیں آئے ہو. تو پھر آپ اس بات کو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کل بھی آپ نے ایگزامپل دیا کہ میں فلاں چیز کا چاہ کر رہی ہے کھاؤں. ہاں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ روح تو شاید سب چاہ تو کرتی نہیں ایسے. ہاں، لیکن دل چاہ رہا ہے نا، اس کو ایک طاقت دی ہوئی ہے نا. دیکھیں کرنٹ کا مطلب روح کے ساتھ جسم ہاں کر رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ خالی کرنٹ نہیں ہے، خالی الیکٹریسٹی چارج نہیں ہے، اس کے ساتھ وولٹیج بھی آتے ہیں، ایمپیئر بھی آتے ہیں. کچھ لوگوں کا دل ہے وہ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا دل ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا دل ہے وہ خالی جو ہے جنک فوڈ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا دل ہے وہ ہیلتھی فوڈ پسند کرتے ہیں. دیکھیں رہنا سب نے 70-80 سال ہی ہے، ٹھیک ہے نا. پیپل ہیو اے ہیلتھی لائف، پیپل ہیو ill health بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پیپل ہیو اے ویری ہیپی لائف، پیپل ہیو اے انہیپی لائف. یہ کیفیات کہاں کی ہیں؟ یہ دل کی کیفیات ہے نا. یہ ساری خوشی کہاں کی کیفیت ہے؟ یہ تو دل کی کیفیت ہے. غم کہاں کی کیفیت ہے؟ دل سے. دل. عشق کہاں کی کیفیت ہے؟ دل کی کیفیت ہے. اور عشق خالصتاً دل کی کیفیت ہے، کیونکہ عشق کے اوپر اگر سوچنے پہ پڑ جائے، کسی چیز پہ آپ سوچنے پہ آ جاؤ تو پھر آپ جو ہے نا ٹائم لگا دو گے اس کے پیچھے. اور عشق جو ہے وہ کن فیکن پہ چلتا ہے، وہ دیر اینڈ دین والی بات ہے، ہو جائے نہیں ہو جائے نہ ہو جائے، بس وہ اتنی تیز کا کام ہے. بس عشق بھلے کسی سے ہو، کیسے ہو، کہیں بھی ہو جائے، ڈزنٹ میٹر. مگر ہم جو بات کر رہے ہیں صوفیزم میں اللہ کی عشق کی بات کر رہے ہیں. وہ ایز اے ایگزامپل یوز کیا تھا کہ آدمی کو سمجھ میں آئے چیزیں. اچھا، عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں بال بڑے کر کے کیا کہتے ہیں سڑکوں پہ ویرانے میں چیخنا شروع کر دو. نہیں، عشق کس چیز کا نام؟ عشق جو ہے اس کی بھی جو ہے ایک طریقہ کار ہے.
بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کے راستے جو ہے شریعت سے بہتر راستہ کوئی ہے نہیں. بے شک. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ دکھایا ہے. اس سے بہتر اس کا مطلب کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ جو یہ بولے میں اس کو کہوں گا یہ کفر کر رہا ہے. اور وہ ایسا صاف اور سیدھا اور عام راستہ ہے کہ ہر بندہ ادھر جا سکتا ہے. ہر بندہ جا سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مشکل راستہ ہے, سب سے آسان راستہ ہے. اگر آپ شریعت ہٹا دو اور تصوف کی طرف آ جاؤ کہ عشق کی طرف جانا ہے, آپ جا کے دیکھ لو, 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتے آپ. 1 منٹ کی میں بات کروں, منٹ بھی بہت بڑا ہے, 3 سیکنڈ نہیں گزار سکتے اس طرف. بالکل. اگر آپ خالصتاً شریعت جو ہے وہ بیسیکلی شرط بھی ہے اور سب سے بہترین راستہ ہے خالق تک پہنچنے کا. بٹ شریعت جو ہے ایک منازل ہے, وہ ایک منزل. جی صاحب, بریک کا ٹائم ہے تو ناظرین محترم اذان بریک ہے اور بریک کے اس پار ملاقات ہوتی ہے پھر سے. جی ویلکم بیک ناظرین محترم. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات قبلہ شاہ صاحب سے لے رہے تھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. بیچ میں بریک اور بریک کے اس پار آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور کالوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. آپ جو بھی حضرات کال کرنا چاہتے ہیں, قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کے حوالے سے, لیکن کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی نظر میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی فکر میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لائیو ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہوتے یا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے. ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. تو ان وجوہات کی بنا پر جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں پری بکنگ کے نام سے, وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں. آفٹر پروگرام ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی بات کرنی ہو پھر آپ کھل کے کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے. تو مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صوفی گائیڈنس جو ہے یہ وہ سوالات لے کر آتا ہے جو کہ آپ کے ہی بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم جو موضوع ہمارا پچھلا چلا تھا, جو پھر آگے ہم نے جان نماز اور تسبیح موضوع رکھنا تھا, بٹ ہمیں اتنے جو ہے ای میل موصول ہوئی, میسیج موصول ہوئے کہ ہم نے جو پچھلے موضوع آپ کو بھیجے گئے ہیں پلیز اس پہ ڈسکس کی جائے, وہ بات کی جائے. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے یہ موضوع لے کر آئے ہیں. تو ناظرین محترم یہ باتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ابھی کالیں کھول دی گئی ہیں, جو بھی حضرات بات کرنا چاہیں قبلہ شاہ صاحب سے آ کے کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی فون بند ہو گیا ہے میرے خیال لائن کی وجہ سے. کوئی بات نہیں, اگر دوسرے حضرات بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں, قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی پرابلم کے حوالے سے. اگر نہیں ان کی کال ہو پائی, جیسے ابھی کالوں کا رش ہے جس وجہ سے لائن میں پرابلم ہوئی ہے تو کال بند ہو گئی ہے, تو اسی وجہ سے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر ہے قبلہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ, آپ بات کر سکتے ہیں ان نمبر پہ. شاہ صاحب یہ سلسلہ پھر دیکھتے ہیں, کالوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ بھی ضروری ہے. تو جو صاحب حال یا حالت حال کی بات کی, اس میں ڈفرنس آپ نے بتایا کہ صاحب حال وہ کہتے ہیں جو حال کی کیفیت پہ حاوی ہو, حالت حال اس کو کہتے ہیں جو کہ حال آپ کی کیفیت پہ حاوی ہو, یعنی کہ آپ کے پاس سوار ہو جائے, سواری ہو جائے. تو بیسکلی سواری کا سسٹم دونوں سائڈوں پر ڈفرینٹ. سواری دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہر چیز جو زمانہ و مکان سے باہر ہے وہ تو سواری ہوگی نا. زمانہ و مقام میں رہتے ہوئے تو کوئی سواری نہیں ہوگی. آپ زیادہ میں زیادہ گاڑی پہ سوار ہو جاؤ گے یا گاڑی آپ کے اوپر سوار ہے, آپ مر جاؤ گے یا کو چلے جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جو چیز اینی تھنگ زمانہ و مقام سے باہر ہوگی, یعنی کہ اس دنیا سے, اس گیلیکسی سے, یعنی کہ سپرفیشل کی طرف لے جائے گی, وہ اس میں یا تو وہ سوار ہوگی یا آپ سوار ہوگے. دونوں میں سے ایک کیفیت ہونی ہے, اس کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے, کیفیت کی سمجھ آ گئی. بہت سارے یسٹرڈے سوال کیا تھا, بٹ پورا میرے خیال میں اس کو بھی, کیونکہ اتنی حالتیں گنا رہے ہیں, حالت حال, صاحب حال, قلب کی کیفیت ہے. روحانیت کی بات یسٹرڈے تھوڑی سی ہوئی تھی کہ روحانیت اس میں کہاں بستی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو روحانیت بیسکلی ایک, آپ کہہ رہے ہو کہ روحانیت ایک پاتھ ہے, انسان اس پہ چلتا ہے. تو وہ پاتھ ایک مین چیز ہے جس کی یہ سارے چیزیں جو ہے اس کے ارد گرد. بیسیکلی یہ ایک پاتھ ہے, یہ ایک راستہ ہے جو حال کی کیفیت ہے, یا یہ کہ صاحب حال ہے یا حالت حال ہے. یہ ایک راستہ ہے درویشی کا, صوفیزم کا, تصوف کا, طریقت کا, معرفت کا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک راستہ ہے. روحانیت راستے میں آتی ہے اور لوگ یہاں اٹک جاتے ہیں بیچ میں.
یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے لنڈن جا رہے ہیں, آپ ایک سروسز پہ رکے, دوسرے پہ پتہ چلا آپ برمنگھم اتر گئے ایونچولی, کیونکہ آپ کو برمنگھم زیادہ اچھا لگا لندن پہنچنے سے. تو بس وہ راستے میں جو جب اٹک ہے نا, وہ اٹک آتی ہے روحانیت کی وجہ سے. روحانیت وہاں پھنسا لیتی ہے آپ کو, پھر آپ اور چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو سواری ہے, آپ ایک بات یاد رکھو, وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر کوئی چیز سوار ہو. اسی بات پہ روکتے ہیں, پھر کنٹینیو کریں گے, لیکن کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر نام بتائیے گا اگر اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو. یہ بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, نام بتا دیں. انم علی. انم علی. اور والدہ کا؟ لبنہ علی. مسئلہ بتا دیں کیا ہے. مسئلہ ہے کہ ایک رشتہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو, میرا خیال میں آپ کو آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی مجھے آواز. جی میں تو پوچھ رہا ہوں. اچھا رشتہ آیا ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو آگے اس کے بعد؟ اچھا لڑکے کا نام ہے سمیر لطیف. سمیر. جی جی. سمیر لطیف. اور والد صاحب کا نام پتہ ہے ان کے؟ پورا نام ہے سمیر لطیف. ہاں, اس کے والد صاحب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ والد صاحب کا نام ہے راؤ خالد لطیف. راؤ خالد لطیف. ٹھیک ہے, پوچھنا چاہتے ہیں رشتے کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ مناسب ہے کہ نہیں. ٹھیک, بات کریے آپ قبلہ شاہ صاحب سے, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم باجی. ہلو ہلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے سسٹر؟ آواز چلی گئی. آواز چلی گئی, کوئی بات نہیں. اگر دیکھیں یہ شادی کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے ایک فکر آپ کے بھی دماغ میں ہے, والدین کے دماغ میں ایک ایسی فکر و سوچ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ایک بیٹی کا, جو بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے, ان کی لائف کا معاملہ ہوتا ہے, تو ایک بیٹی اور بیٹی کا معاملہ پورے خاندان پہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے میک شور کرنا چاہتے ہیں آپ کہ یہ ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا. تو اگر آپ کی کال نہیں مل پائی, آپ کی بات نہیں مکمل ہو پائی, تو کوئی بات نہیں. آپ جو ہے دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں پری بکنگ کے نام سے, ان نمبرز پہ جا کے آپ جو بھی مسئلہ ہو اس حوالے سے کھل کے بات کر سکتے ہیں. اور بیٹی یا بیٹے کے جو شادی کے معاملہ آپ نے چاہتے ہیں پوچھنا, معاملات کے بارے میں کیسا رہے گا, کس طرح رہے گا, کیوں رہے گا, تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور مین چیز ہوتی ہے جو کہ قبلہ شاہ صاحب بھی اکثر کہتے ہیں, قرآنی استخارہ. پھر اس میں ذمہ داری نہیں رہتی, تو پروردگار سے رجوع کیا جاتا ہے اس معاملے میں کہ پروردگار تو ہمیں گائیڈ فرما, تو ہمیں راستہ دکھا. کیونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آج کل تو خیر یہ ایسا عام مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اس کو سوچتے بھی نہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں نقصان جو ہے وہ خاندانوں کا ہوتا ہے. بالکل. اور قبلہ شاہ صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا کہ دیکھیں, اگر آپ نوٹس کریں گوئنگ بیک 50 ایئرز 30 ایئرز 20 ایئرز, طلاقوں کا ریشو کم تھا بنسبت آج کل کے زمانے میں. اور آج کل جو مسئلہ یہ ہے کہ طلاقوں کا ریشو الٹا ہو گیا ہے. پہلے آدمی چھوڑ دیتے تھے عورتوں کو, اب عورتیں جو ہے وہ آدمیوں کو لات مار دیتی ہیں. ایسا کیوں ہے اگر کوئی سوچا جائے؟ اب بہت سارے لوگوں سے پوچھیں وہ یہی بات کریں گے جہالت والی کہ جی جو ہے کیا کہتے ہیں, کچھ کر دیا ہے, کچھ کہہ دیا ہے, کوئی بندش ہے, کوئی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے یہ ہے, یعنی کہ یہ چیز ہوتی ہے, بٹ ہر کام میں یہ نہیں ہو سکتا. ایک میں پین کی اگزامپل دوں گا, ایک ختم ہو جائے, یہ تو نہیں ہے کہ توصیف صاحب نے کچھ کر دیا ہے اس کے اوپر, وہ تو انک ختم ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے میرے لکھنے میں فرق ہو, میں بہت دبا کے لکھ رہا ہوں کہ بال ہی ٹوٹ گئی, کیونکہ بال پین ہے نا, یہ اس کے اندر بال ہوتی ہے نا, بال خراب ہو گئی ہو سکتا ہے میں نے کیا کہتے ہیں اس کو جیب میں رکھ دیا ہو, انک ساری میری جیب میں لیک ہو گئی ہو. کیفیات جو ہیں بہت ساری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس پین کے ساتھ آپ اندازہ کریں 10,000 قسم کی کیفیات ہیں. اسپرنگ جواب دے دیا اور نہیں نکل رہا, ایک پین کے ساتھ اتنی ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کے ساتھ کتنی کیفیات ہوں گی ایک شادی کے اندر. کہنا بہت آسان ہے کہ جی شادی ہونی ہے نہیں ہونی, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نبھائے گا کون. بالکل. چیز یہ ہے کہ اگر میں بول دوں کہ جی ٹھیک ہے شادی انہوں نے کر دی, کل کو طلاق ہو گئی, قیامت کے دن یہ دونوں ہی مجھے پکڑیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ شادی ہو گئی اچھی چلے گی. اور یہ اس طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا آدمی کو لے ڈوبتی ہے, اس جگہ بھی اور اس جگہ بھی. حروف ابجد کا جو علم ہے, ہاں, ایک
طریقہ کار ہے روحانیت کا، کہتے ہیں کہ فرسٹ سٹیپ یہ ہے، اسی سے الف بے ہے روحانیت کے حروف بسم اللہ ابجد، الرحمن الرحیم کی عدد نکالتے ہیں 786، تو اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے 92، مولا کائنات حضرت علی کے 110۔ اور اس میں نمبروں کے حوالے سے کچھ ایسے نمبر بھی تو ہوں گے جن کے اگر شادی ہو، ہاں تو جیسے میں مثال کے طور پر یہ نکال انم علی ہے، ان کے نمبر ہارڈ بنتے ہیں جی بالکل۔ اور سمیر عدد پہ میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ غلط بیانی ہو، عدد جو ہے نا حروف ابجد ہمارے خاندان میں اس کی 10 طرح سے اور کہیں سے 10 طرح سے، اور بہت تیز ہے ہمارے سمیر لطیف سمیر کے 4 بنتے ہیں اگر ان سین کے، سے ہے۔ اگر ان کا نکالا جائے کہ ابھی ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے عدد کے حساب سے ان میں ہم آہنگی کتنی ہو سکتی ہے، ان میں کتنے مسائل ہو سکتے ہیں، میں آپ کو مین مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ سمیر جو ہے، اب عدد کی بات ہو رہی ہے تو عدد کی میں مار بتاتا ہوں کیسے پڑتی ہے۔ عدد سمیر کے جو ہے یہ غصے کی کیفیت ہوگی، انم جو ہے غصہ پینے کی عادت ہوگی، غصہ بہت ہے مگر پیے گی۔ سمیر کا جو ہے ہلکا سا بھی غصہ ہوگا تو وہ باہر پھینکے گا، یعنی کہ وہ سامنے ہوگا منہ پہ تو منہ پہ بولے گا۔ اور پھر دوسری چیز سمیر کی جو ہے ایک اور عادت ہے، وہ پیچھے بات بھی کرے گا، ٹھیک ہے، ہر یعنی کہ غیبت نہیں بٹ ٹاکنگ اباؤٹ۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ہمیں کالر ہے ہمارے ساتھ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ بیٹے کا نام بتائیے گا پلیز۔ غلام احمد رؤف۔ غلام احمد رؤف، جی۔ اور ان کے والد صاحب کا نام؟ عبد الرؤف۔ اور مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ شہناز۔ نہیں، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شہناز ٹھیک ہے، مام کا نام؟ وہ میری بات نہیں سنتا، کوئی تنگ بہت کرتا ہے، بس کرتا رہتا ہے، فرما بردار نہیں ہے، برداری کا ٹھیک ہے۔ عبد الرؤف۔ چلو میں فون بند کرتی ہوں تو پھر میں نہیں، فون بند نہیں، شاہ صاحب سے بات کرنی پڑے گی آپ کو۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ باجی آپ کے بیٹے زیادہ ہیں؟ بیٹا ہے، جی ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں، تو بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اچھا یہ جو شوہر ہیں آپ کے عبد الرؤف صاحب، محمد عبد الرؤف تو نہیں ہے؟ نہیں، عبد الرؤف، خالی عبد الرؤف ہے۔ اچھا تیسری چیز یہ مجھے بتائیں، یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ یہ بیٹا میرے ساتھ ہی ہے جی۔ نہیں میں عبد الرؤف کی بات کر نہیں، رہا وہ ہوں۔ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جھلک نہیں ہو رہی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بیٹا بڑا ہے آپ کا؟ نہیں، چھوٹا ہے، بیٹی کی بڑی ہے۔ چھوٹا ہے، بیچ کا ہے یا سب سے چھوٹا ہے؟ سب سے چھوٹا ہے۔ سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بیٹی کا نام بتانا چاہیں گے یا فرسٹ لیٹر بتا دیں سر؟ کس کا؟ بڑی بیٹی کا۔ ہلو، آواز کٹ گئی ہے جی، آپ کو آواز آ رہی ہے سسٹر؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ ہاں، بڑی بیٹی کا فرسٹ لیٹر بتا دیں گے پلیز؟ ایس۔ ایس۔ ایس فار شوگر۔ جی۔ اچھا آپ کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، پورا نام بتانا پسند کریں گے اپنا؟ میرا شہناز۔ شہناز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں فون بند کر دوں یا؟ ہاں نہیں، بات بند نہ کریں، مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے۔ یہ جو فرما برداری ہے یہ کافی سالوں سے ایسے چل رہی ہے اور اب تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ لائن میں کوئی پرابلم لائن میں ہے، کوئی ڈسٹربنس ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ وہ اگر ہاں پڑھنے کو میں اگر بتانا، کیونکہ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ پڑھنے کو جو ہے نا باجی، اگر آپ پڑھ سکے تو چاروں کل پڑھیں 40 دفعہ، اور پانی دم کر کے دیں بچے کو۔ یہ 40 دن کا چلہ ہے، 40 days 40 times 4 کلس، ٹھیک ہے نا۔ اور چاروں کل کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا ایھا الکافرون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الناس تک، مگر بسم اللہ ہر ایک کے بیچ میں پڑھے گی، جیسے قرآن میں ترتیب ہے اسی ترتیب سے۔ اور کوشش کریں کہ قرآن سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش بھی کم ہے، اور قرآن کھولنے سے ویسے بھی جو ہے وہ جب آپ سامنے رکھیں گے، جب دعا مانگیں گے تو اس کی اپنی ایک طاقت ہے، ساتھ ہے، اور عبادت کا ایک بہت اکثیر جو ہے طریقہ ہوتا ہے یہ۔ تو قرآن رکھ کے پڑھیں، چاروں کل پڑھیں 40 دفعے تک، اور پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پڑھائیں فار 40 days اونلی۔ 40 days بعد پھر مجھے رابطہ یا رجوع کریں، ٹھیک ہے باجی؟ چلو ٹھیک ہے، اوکے باجی، خدا حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اور عبد الرؤف صاحب کو پروردگار جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے بھی بیٹے کو پروردگار جو ہے وہ سارے بنائے، کل کا فرما برداری کی میں روحانیت کی طرف سے ایک بتا دوں وظائف کا، کیونکہ ہمارا کام ہے ابرار و وظائف کا بہت انٹینس چیز۔ یہ ہے کہ کل جو ہے نا
اس عالم میں یا عالم علوی میں اور عالم اسفل میں اور عالم اروا میں. اٹ ورکس لائک اے کک. کک سمجھتے ہیں آپ؟ لات. یہ لات مارتی ہے, گھما کے لات مارتی ہے چاروں کل کا. باقی چیزیں قرآن بھرا کے ایک سے ایک پاورفل چیزیں, سورہ بقرہ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے دوسرے عالم کے لیے, مگر چاروں کل کا یہ کہ وہ ملٹی ٹاسک کام کرتی ہے. ویسے تو کل 5 ہیں مگر وہ سورہ جن کا استعمال نہیں کیا جاتا, چاروں کل کا استعمال کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کک مارتی ہے, اور جو تیسری چیز یہ کرتی ہے غصے کی کیفیت کو کم کرتی ہے, پڑھنے والے کو بھی, پلانے والے کو بھی, سننے والے کو بھی. ٹھیک جی. ناظرین محترم, نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. جی کال میرے خیال ڈراپ ہو گئی کیونکہ لائن میں ڈسٹربنس چل رہی ہے. کوئی بات نہیں, شاید دوسرے کالر آئیں گے پھر کوشش کریں گے. تو اتنی دیر میں بات شاہ صاحب سے کرتے ہیں مزید اس کو. شاہ صاحب کے کک کس طرح کی کک کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب ایک سیکنڈ کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں محمد فہیم بول رہا ہوں لندن سے. میں نے اپنے بھائی کے اور اپنے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا, اپنا محمد یوسف آپ نے نام بتایا؟ نہیں, محمد فہیم. فہیم جی سر. اور بھائی صاحب کا نام بتائیے گا جلدی سے. ہلو, 3 منٹ ہے ہمارے پاس اور آپ کی آواز نہیں آ رہی. بھائی ان کے باہر ہے, پوچھنا. محمد فیصل وہ اٹلی میں ہے نا ابھی. وہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ باہر ہیں. آپ کے والد صاحب کا نام بتا دیں. محمد پرویز. اور بھائی کا نام بتا دیں. محمد فیصل. شاہ صاحب سے بات کریں. آ جائے گا. یہاں بلانے کی تو کوشش نہیں کر رہے آپ. السلام علیکم, میں چاہتا ہوں بھائی ادھر آ جائے. ہاں تو آ جائے گا جناب. میں جو پہلے بتا رہا ہوں کہ باہر ہے, تو میں یہ بھی بتا رہا ہوں آگے سے کہ بھائی یہ کلیئر جھلک ہے, یہ آ جائے گا, مگر پڑھ لو کچھ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. کچھ پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھو. یا تو آپ پڑھے یا بھائی پڑھو, مگر جو بھی پڑھائے تو بڑی مہربانی ہوگی روزانہ پڑھنا, ناغہ نہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ہلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ, اور یاسین ورد مبین جو مبین سے لوٹ لوٹ کے 7 مبینوں کی ٹکرار والی کتاب ہے وہ پڑھنی ہے روزانہ 1 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ جو اس کے عدد کبیر ہیں, اور یاسین ورد مبین 1 دفعہ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, اور ویسے بھی آ جائیں گے. پڑھنے سے ذرا جلدی اور ایزی ہو جائے گا کام. جی آپ کی آواز جی کٹ گئے ہیں, کوئی بات نہیں, چلے گئے ہیں. تو یہ جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے, فرمایا ہے, اس طرح اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اور جیسے کہا ہے شاہ صاحب نے, کیونکہ بات صرف ایک نقطے کی ہوتی ہے. جیسے شاہ صاحب نے ایک نقطہ پکڑ لیا, آپ نے بات پوری کی نہیں, بھائی کا نام بتایا نہیں, لیکن انہوں نے کہا صرف ان سے یہ پوچھیں ان کا بھائی باہر ہے, اس کنٹری میں نہیں ہے. تو آپ نے کہا بالکل وہ اٹلی میں ہے, اور انہوں نے آگے کی بھی نوید آپ کو سنا دی, بٹ شرط بیچ میں رکھی پڑھنا پڑے گا, اللہ کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا, تو پھر خالق اکبر بھی مہربانی فرمائے گا. کیا صاحب ایک دو بات کلام کے حوالے سے, کہ آپ نے ایک چیز بتا دی اور پھر کلام کی شرط بیچ میں رکھ دی, کیونکہ یہ نہ ہو کہ لوگ میرے پیچھے بھاگیں, اللہ کے پیچھے بھاگیں. درویش کا کام جو ہے چیز یہ کہ راستہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن راستے والا کون ہے, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ راستے کے اس طرف کون ہے. راستہ دکھانا میرا کام ہے, چلنا آپ کا کام ہے, چلانا میرا کام ہے. بالکل. بٹ کلام الہی کی مدد سے میری نہ ہو کوئی ساتھ ہو. دیکھیں جو کیا کہتے ہیں اسے, ایک آدمی جو ریڈنگ کرتا ہے اس کا کیا, اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب آخری بات بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن جن نے کال کیا اللہ ان کی مشکلات حل کرے. میں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں, آپ بھی میری صحت کے لیے دعا کریں, کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے. تھینک یو میچ قبلہ. شاہ صاحب نے آپ کے بہت ہی اچھے سوالات تھے, ان کے بہت ہی اچھے جوابات آپ تک پہنچائے, اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. اس فرمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کے اعمال کی خبر ہو جائے تو انسان ایک دوسرے انسان کو دفنائیں تک نہ, خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. تو ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اتنے گنہگار ہیں کہ لدے پڑے ہیں, لیکن پھر بھی وہ چھپائے چلا آ رہا ہے. تو شکر ادا کیجئے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خوش رہیے گا, خوشیاں بانٹیے گا. خدا حافظ.